جی فرمائیں، کیا ہو رہی تھی بات؟ جی مفتی صاحب، ہم یعنی کہ پہلے ہم اپنا تھوڑا تعارف کروا دیں. ہم یعنی کہ پہلے یعنی اہل حدیث سے متعلق پھر یعنی کہ عبداللہ بھائی سے بات چیت ہوئی، تو عبداللہ بھائی تھوڑا یعنی مصروف ہوتے ہیں تو بہت سارے یعنی کہ سوال جواب بھی ہے، تو اسی اعتبار سے انہوں نے آپ کا نمبر دے دیا کہ یعنی ان سے بات کریں. تو ہاں بات کر رہے تھے حضرت، کہاں پہ تھے؟ مرد عورت کی نماز کے اوپر. تو ہاں مرد عورت کی نماز کے اوپر یہ اجماع اور حد ہے. ہاں ایک حدیث یعنی کہ دیے تھے یعنی لوگ، تو اس حدیث کو یعنی کہ سمٹ کر نماز پڑھنے کا ذکر تھا اس میں. تو جب یعنی اہل حدیث کے پاس اس حدیث کو پیش کیا تو وہ کہیں کہ اس میں فلانا فلانا راوی کذاب ہے، جھوٹا ہے. ارے وہ تو بخاری کی روایت کو بھی کذاب و جھوٹا کہہ دیتے ہیں، ان کی بات کا کوئی اعتبار نہیں ہے. وہ ریفرنس بھی دے رہے تھے، وہ کتنا ہی دیں، کیونکہ آپ کسی مولوی کے اقوال کو ماننا ہی تقلید ہے، اور وہ تقلید میں سب سے آگے ہیں. اگرچہ وہ انکار کریں لیکن تقلید میں سب سے آگے ہیں. ان کے سامنے وہ حدیث صحیح ہوگی جو ان کی عقل کے موافق ہوگی. اگر ان کو حوالہ نہ دو بخاری کا تو شاید بخاری کی روایت کو بھی پھٹ سے ضعیف کہہ دیں گے. خیر، جو آپ نے کہا تھا کہ مولانا طارق مسعود صاحب نے یہ کہا ہے کہ چاروں ائمہ کا اتفاق ہے نا، یہی تو کہا تھا آپ نے؟ جی جی بالکل. ہاں، تو اس سلسلے میں نے ایک حوالہ حنفی عالم کا دیا تھا. ابھی میں نے بتایا تھا کہ علامہ عبدالحی لکھنوی رحمہ اللہ نے لکھا ہے، اور تمام فقہ حنفی کی کتابوں میں تو یہ لکھا ہے کہ ہاں مرد اور عورت کی نماز میں فرق ہے، تو حنفیت کے تو بتانے کی ضرورت ہی نہیں ہے. اب 3 امام بچے، شافعی، مالکی اور حنبلی. ٹھیک ہے، تو اب جو ہے شافعی المسلک میں کیا لکھا ہے اس کو بھی ہم سوچتے ہیں آپ کو بتا دیں. میں نے کہا تھا انہوں نے جو بیان کیا ہے وہ بالکل صحیح بیان کیا ہے. جی ٹھیک ہے، جی میں کتاب کھول کر کے ابھی آپ کو سنائے دیتا ہوں، 1 منٹ. میں انشاءاللہ ساری جو ہے روایت وہ پڑھوں گا ہر علماء کے بارے میں، چاروں کے. ہاں جی جزاک اللہ. پڑھیں. کوئی نہ کوئی فون کرنے لگتا ہے بس. جی جی دیکھ لیتے اگر کوئی زیادہ ہے. آپ کہاں کے حضرت؟ حضرت میں ہوں بہرائچ کا. بہرائچ، یہ یعنی کہ کہاں پڑتا ہے؟ یہ کہاں پڑتا ہے؟ یہ لکھنؤ کے پاس پڑتا ہے. اچھا، لکھنؤ میں یہ مومنات مدرسہ آپ کے علم میں ہے؟ ہاں بالکل اچھی طریقے سے. شافعی مسلک کے عالم علامہ نووی رحمۃ اللہ علیہ اپنی کتاب المنہاج میں لکھتے ہیں وَتَضُمُّ الْمَرْأَةُ وَالْخُنْثَى، عورت اور مخنث اعضاء کو ملائے رکھے. اس کتاب کا نام ہے المنہاج علی ہامش مغنی المحتاج، جلد 1 صفحہ 173. اسی طرح روضۃ الطالبین میں امام نووی رحمہ اللہ نے رکوع کی کیفیت میں لکھا ہے وَيُجَافِ الرَّجُلُ مِرْفَقَيْهِ عَنْ جَنْبَيْهِ وَلَا تُجَافِ الْمَرْأَةُ وَالْخُنْثَى، مرد اپنی کوہنیاں اپنے بازوؤں سے الگ رکھے اور عورت الگ نہ رکھے. ٹھیک ہے، یہ شافعی المسلک کی بات کر رہا ہوں کہ شافعی المسلک کے اندر جو علماء ہیں وہ یہ لکھ رہے ہیں. آگے ایک کتاب میں لکھ رہے ہیں وَيَرْفَعُ الرَّجُلُ مِرْفَقَيْهِ عَنْ جَنْبِهِ وَبَطْنِهِ عَنْ فَخِذَيْهِ وَالْمَرْأَةُ تَضُمُّ بَعْضَهَا إِلَى بَعْضٍ، روضۃ الطالبین صفحہ 250. یہ شافعی المسلک کے علامہ نووی رحمہ اللہ ہیں، اور شافعی المسلک کے معروف عالم امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے احیاء العلوم میں، اور بدایت الہدایہ ایک کتاب ہے یہ بھی شافعی المسلک کی ہے. جیسے ہمارے حناف میں الہدایہ ایک کتاب ہے، ان کے یہاں بدایت الہدایہ ہے. اس میں بھی انہوں نے مرد و عورت کی نماز میں فرق بیان کیا ہے. یرفع الرجل مرفقیہ عن جنبہ وبطنہ عن فخذیہ والمرأة تضم بعضها الى بعض. مالکی مسلک کی کتاب میں شرح الرسائل، یہ کتاب ہے شرح الرسائل علی ہامش کفایت الطالب الربانی، مالکی مسلک کے ابن ابی زید
ان کی کتاب کے حاشیہ لکھنے والے ہیں ابو الحسن مالکی رحمہ اللہ، فرماتے ہیں وہی اے امرأۃ فی ہیئۃ الصلاۃ مثلہ ای مثل الرجل غیر انہا تنضم ولا تفرج فخذیہا ولا عضدیہا وتکون منضمۃ منزویۃ فی جلوسہا وسجودہا۔ یہ فرما رہے ہیں، یہ ہے جلد 1 صفحہ 217۔ فرماتے ہیں عورت اور نماز کے طریقے میں مرد طریقے ایک ہی طرح ہیں، مگر وہ عورت ملا کر نماز پڑھے اور اپنی رانے اور بازو کھول کر نہ رکھے، جلسہ سجدہ اور تمام حالات میں ملی ہوئی اور سکڑی ہوئی رہے۔ آئیے دیکھیے، میں حنبلی مسلک کی ابو امام منصور البہوتی الحنبلی، ان کی کتاب ہے الروض المربع۔ فون کرنے لگتے ہیں سب۔ صفحہ 183 یہ لکھ رہے ہیں والمرأة مثلہ مثل الرجل فی جمیع ما تقدم حتی فی رفع الیدین لیکن تنضم، اصل یہ ہے لیکن تنضم نفسها فی الرکوع والسجود وغیرہما فلا تتجافا وتسدل رجلیہا فی جانب اذا جلست وهو افضل او مترابعة وتسر بالقراءة وجوبا ان سمعها اجنبی۔ مطلب ہے کہ عورت تمام امور میں مرد کی طرح ہے، حتیٰ کہ اقامت کے وقت ہاتھ اٹھانے میں، رفع یدین کرنے میں، لیکن وہ اپنے آپ کو رکوع، سجدے اور دوسرے امور میں ملائے رکھے، مرد کی طرح کھل نہ جائے۔ ٹھیک ہے، یہ مالکی مسلک کے، حنبلی مسلک کے ہیں۔ نیز علامہ ابن الجوزی حنبلی رحمہ اللہ، ان کی ایک کتاب ہی ہے احکام النساء، یہ ہے احکام النساء صفحہ 26۔ نام بولے بھائی؟ امام الجوزی، علامہ ابن الجوزی حنبلی جی فرماتے ہیں والمرأة فی جمیع ما ذکرنا کالرجل الا انها تجتمع نفسها فی الرکوع والسجود وتسدل رجلیها فی الجلوس فتجعلها فی جانب یمینها او تجلس متربعة۔ یہ ہے احکام النساء صفحہ 26۔ مطلب اس کا وہی ہے کہ عورت نمازوں کے اندر مرد کی طرح ہے، البتہ رکوع اور سجدے میں اپنے آپ کو سمیٹے گی اور بیٹھنے میں اپنے پیروں کو داہنی جانب نکالے گی یا چہار زانوں بیٹھے گی۔ ٹھیک ہے، فقہ حنبلی کی ایک معروف و مستند کتاب اور ہے، اس کا نام ہے المبدع۔ ٹھیک ہے، اس میں ہے صفحہ 444، یہ ہے پہلی جلد۔ اما المرأة فإن لم يسمعها اجنبی فقیل تجہر كالرجل وقیل يحرم قال احمد بن حنبل لا ترفع صوتها قال القاضی اطلق المنع۔ کہ عورت اگر کوئی اجنبی نہ سن رہا ہو تو کہا گیا کہ وہ مرد کی طرح سے زور سے پڑھے، لیکن زور سے پڑھنا امام احمد فرماتے ہیں حرام ہے، اور وہ فرماتے ہیں اپنی آواز بلند نہ کرے۔ ٹھیک ہے، تو اس میں بھی فرق معلوم ہو گیا۔ آگے پھر اسی میں لکھا ہوا ہے صفحہ 473 پر والمرأة كالرجل في ذلك كله إلا أنه تجمع نفسها في الركوع والسجود وتجلس متربعة وتسدل رجليها فتجعلهما في جانب يمينها۔ اس میں بھی وہی عبارت لکھی ہے۔ یہ 3 مسلک کے ہم نے بیان کر دیے۔ حنفی مسلک کے بارے میں تو آپ اچھی طریقے سے جانتے ہیں کہ تمام احناف اس بات کے قائل ہیں کہ مرد اور عورت کی نماز میں فرق ہے، اس اعتبار سے بھی اجماع ثابت ہو گیا۔ بالکل بھائی بالکل، اور اتنے بڑے بڑے محدث کا نام آپ بولے ہیں بھائی، ہم سب کو یہ ہوگا۔ اور میں کتنے لوگوں کا نام لوں، جتنے بھی لوگوں کو کہیے میں نام لے کر کے سنا سکتا ہوں سب کے اقوال۔ بالکل۔ اچھا بھائی یہ بتائیں کہ یعنی کہ ایک میرا دوست تھا اہل حدیث، تو بھائی ہم ان کو بولے کہ بھائی امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کا کوئی ایک مسئلہ آپ بتائیں جو قرآن حدیث یعنی کہ خلاف ہے، تو وہ بھائی جھٹ سے بولے کہ بھائی دیکھو یعنی کہ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے بھائی مدت یعنی کہ 2 سال دودھ پلانے کا، امام صاحب یعنی اس سے زیادہ کا دیتے ہیں۔ یہ دیکھو امام صاحب، امام اعظم ابو حنیفہ مجتہد تھے، ٹھیک ہے، مجتہد کا مطلب یہ ہے کہ وہ اپنے اجتہاد، علمی اجتہاد سے، قرآن کے الفاظ سے، معانی سے، قرآن کے اسلوب اور انداز سے جتنے بھی مسائل نکلتے ہیں ان کو نکال کر کے ایک جگہ جمع کر دے، پھر ان تمام نکلے ہوئے مسائل میں سے جو مفتہ بھی مسائل ہیں ان پر عمل کیا جائے۔ تو جو حضرات جو ہے قرآن کے الفاظ سے، معانی سے، بلاغت سے، اسرار سے، رموز سے مسائل نکالتے ہیں، ان کو مجتہد مطلق کہتے ہیں۔ پھر وہ تمام مسائل نکال کر ایک جگہ لکھ دیں گے، تو پھر ان مسائل میں جن پر عمل کیا جائے گا
وہ جو چھانٹنے والے علماء اور فقہاء ہیں ان کو کہتے ہیں اصحاب الترجیح. یہ علماء ہیں جن کا کام ہے کہ تمام نکلے ہوئے مسائل میں سے مفتہ بھی مسائل جن پر عمل کیا جائے ان مسائل کو لا کر کے لوگوں کے سامنے پیش کریں. یہ اصحاب الترجیح ہے. کون سا مسئلہ کس حدیث کے موافق کس آیت کے موافق ہے، جو لوگ اس پر کام کرتے ہیں ان کا نام ہے اصحاب التخریج. تو اصحاب الترجیح جو ہیں امام اعظم ابو حنیفہ کے شاگرد ہی ہیں. وہ حضرات امام اعظم ابو حنیفہ کا وہ مسئلہ جو 2 سال والا ہے اس کو انہوں نے مفتہ بھی قرار دیا ہے. ٹھیک ہے. اور جو سنیے تو اور جو 2.5 سال والا ہے اس مسئلے کو انہوں نے یہ کہا ہے کہ ضرورت کے اعتبار سے 2.5 سال والے قول پر عمل کیا جائے گا، اگر ضرورت نہیں ہے تو 2 سال والے ہی پر عمل کیا جائے گا. مثلا کھڑے ہو کر پیشاب کرنے کی روایت حدیث میں ہے، بیٹھ کر کرنے کی بھی ہے، لیکن جب ضرورت ہوگی تو کھڑے ہو کر پیشاب کریں گے، ضرورت نہیں ہے تو عام حالتوں میں بھی بیٹھ کر پیشاب کریں گے. اسی طریقے سے اگر کوئی بچہ غذا کے قابل نہیں ہوا 2 سال کے بعد بھی تو اس کو 2.5 سال تک دودھ پلا سکتے ہیں. اس اعتبار سے امام اعظم ابو حنیفہ کے اس قول کو اختیار کیا جا سکتا ہے، ورنہ عام حالتوں میں 2 سال ہی پر فتویٰ ہے. اور وہ جو 2.5 سال کا امام اعظم ابو حنیفہ نے نکالا ہے وہ بھی دیکھیے فائدے سے خالی نہیں. یہ مثال میں نے دی کہ اگر بچہ غذا کے قابل نہ ہو تو ایسی صورت میں وہ 2.5 سال تک دودھ پلا سکتے ہیں. تو امام اعظم ابو حنیفہ مجتہد تھے، انہوں نے قرآن کے الفاظ سے نکالا اس مسئلے کو، قرآن کے الفاظ سے نکالا ہے کہ ضرورت کے وقت آدمی اس پر وَحَمْلُهُ وَفِصَالُهُ 30 شہرا. حمل کے معنی ہوتے اٹھانا، یہاں پر لفظ میں غور کیا، حمل کے معنی ہے اٹھانا. ترجمہ امام اعظم ابو حنیفہ کی اجتہادی اور علمی بصیرت دیکھیے. وہ فرماتے ہیں ایک ترجمہ یہ بھی ہو سکتا ہے، یہ ہی نہیں کہا، یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اٹھا کر بچے کو دودھ پلانا 2.5 سال تک. اگر یہ ترجمہ لیں گے تو آگے چل کر اگر کوئی بچہ 2 سال تک دودھ پینے کی غذا کے قابل نہ ہو تو اس اعتبار سے اس پر عمل کیا جا سکتا ہے. تو امام اعظم ابو حنیفہ کی علمی بصیرت اور ان کی فقاہت کو سلام ہو کہ انہوں نے ہر طرح کے ایسے مسائل بیان کیے ہیں کہ کہیں کوئی آدمی پھنس نہیں سکتا، پریشانی لاحق نہیں ہو سکتی ہے.